قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ قیام کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، فتووں سے بھی بچیں گے، اور دنیا کو اتنا بہترین تحفہ آپ دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ شاید کسی کی سمجھ آئے اور اس کی آخرت سدھر جائے۔ قیام کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم القیام الیہ، قیام کے بعد الا آ جائے بطور صلہ۔ القیام علیہ، دوسری قسم القیام لہ، 3 لفظ ہے، الا کے ساتھ، علا کے ساتھ، لہو کے ساتھ صلہ آئے، تینوں کا معنی بھی مختلف اور حکم بھی مختلف۔ القیام الیہ، القیام الیہ سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا انسان آیا ہے جس کو آپ پراپر جگہ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کی دیکھ بھال آپ کو فوراً جو ہے وہ کیئر کرنی ہے، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، جلدی سے اس کو استقبال دیں اور لا کے اس کی جگہ پہ بٹھائیں، جائز ہے۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، آپ جلدی سے اٹھیں اور اس کو لا کے اس کی پراپر جگہ پہ بٹھائیں، جائز ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنا بیٹا اور بیٹی آئی ہیں آپ کے گھر میں، آپ شرع صدر سے اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اٹھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھائیں۔ اسی طرح آپ کے والدین آپ کے پاس آئے تو یہی انداز آپ اپنائیں، جائز۔ اس کو کہتے ہیں القیام الیہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اللہ کے رسول کے گھر میں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ لا کے اپنی بیٹی کو بیٹھا۔ یہی کام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتی، بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ لا کے انہیں بٹھا دیتی، جائز ہے۔ اسی طرح جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو سردار تھے، گدھے پہ ان کو لایا گیا کیونکہ انہیں تیر لگا ہوا تھا اکحل میں، اب وہ اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قوموا الی سیدکم، میرے صحابہ اٹھو اپنے سردار کی طرف۔ ان کو پھر آگے جا کے گدھے سے اتارا گیا اور پھر ان کو جگہ پہ لا کے بٹھایا گیا، جائز ہے۔ دوسری چیز ہے القیام علیہ۔ القیام علیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمائی۔ یہ طریقہ منع قرار دیا گیا تو کیوں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 413، فرماتے ہیں اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، فصلینا وراءہ وہو قاعد، ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے۔ وابو بکر یسمع الناس تکبیرہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے آپ جو تکبیر کہتے وہ پچھلے صحابہ کو سناتے۔ فالتفت الینا فرآنا قیاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم کھڑے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا فقعدنا، کہ بیٹھ جائیں۔ فصلینا بصلاته قعودا، ہم نے بیٹھ کے نماز پڑھی آپ کے پیچھے۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قال ان کتم آنفا لتفعلن فعل فارس والروم، یہ تو تم فارسیوں رومیوں کا کام کر رہے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ یقومون علی ملوکہم وہم قعود، فارس اور روم کے بادشاہ بیٹھے ہوتے اور ان کی رعایا کھڑی ہوتی۔ فلا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو۔ ائتموا بأئمتکم، اپنے اماموں کی اقتداء کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں اقتدا کی بات کی کہ امام جب بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو. بعد میں یہ چیز منسوخ قرار دے دی گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے آپ نے خود تو بیٹھ کے نماز پڑھائی لیکن تمام صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو یہ حکم تو منسوخ ہو گیا. لیکن بیٹھا ہو ایک بیٹھنے والا ذمہ دار، باقی کھڑے ہوں، اس سے منع کیوں کیا؟ کہ فارس روم کے بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایسا کرتے تھے، میری امت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لا تقوموا كما يقوم الاعاجم، تم اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح رومیوں اور فارسیوں کو یہ تاکید کی گئی کہ بادشاہ جب بیٹھ جائے تو باقی یہ ان کی نقالی ہے اور ان کی نقالی سے بچنا چاہیے. ایک ہے القیام لہو. القیام لہو کیا ہے؟ میں یہ چاہوں اللہ نہ کرے، آپ یہ چاہیں اللہ نہ کرے کہ میں جب آؤں تو سارے سٹینڈ اپ ہو جائے. جب میری یہ خواہش ہوگی، جب میری یہ نیت ہوگی کہ میرے آنے پہ سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد، جو ارادہ کرتا ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، کہ میرے آنے سے سب لوگ کھڑے ہو جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. کیوں؟ آپ کسی کو احترام کے لیے کھڑے ہو کے اس کی جگہ پہ لا کے بٹھانا تو جائز ہے، اس کو آپ استقبال دیں، جائز ہے. بیٹی ہے، اولاد ہے، والدین ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن یہ کیوں منع ہے؟ اس سے مسلمان جو کہ آزاد ہوتا ہے اس کو غلامی کا تصور نہیں دینا چاہیے. اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے منع کر، اس سے بڑی دنیا کی کوئی حکمت نہیں. اس لیے قیام میں بھی، کسی کے استقبال میں اٹھنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں، فارسیوں اور رومیوں کا جو مشابہت کا انداز ہے اس سے منع کر دیا.